ڈارک ویب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک جگہ ہے، اس میں کتنے غلط اور الیگل چیزیں ہیں اور ڈارک ویب پر کتنے ڈسٹربنگ کرائمز ہوتے ہیں۔ آج ہم ڈارک ویب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے اتنے خوفناک درندے اس ڈارک ویب کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ غریبی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کبھی نہیں ختم کیا جا سکتا، لیکن اس مسئلے کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن عام انسان کے لیے اس سسٹم کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس پاور اور دولت ہے وہ اس سسٹم کو بدل سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں سوچتے۔ مگر ان سب مسئلوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان والنٹیئرز کے بارے میں جو اپنا آرام اور سکون چھوڑ کر غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن والا ملک ہے، جہاں ایک طرف لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 1.8 کروڑ وہ کمزور بچے جن کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور گلیوں میں اکیلے بھٹکتے ہیں۔ یہ بچے مدد کے لیے ہمیشہ لوگوں کی مہربانیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھنے سے والنٹیئرز کا کام بہت چھوٹا لگتا ہے، مگر ان کمزور بیچارے بچوں کے لیے یہ مدد ہی آخری سہارا ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیاں ان بچوں کے لیے قربان کرتے ہیں انہیں انسانیت کا رول ماڈل مانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کام کے پیچھے بہت ہی ڈارک حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس کا نام میتھیو اسمتھ تھا، وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ یہ آدمی اصل میں اتنا نیک نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ 2007 میں 24 سال کی عمر میں اسمتھ یوکے سے انڈیا آیا۔ دیکھنے سے اس کے ارادے نیک لگتے تھے۔ 2007 سے 2014 تک اس نے نان پروفٹ آرگنائزیشنز اور آرفنیجز کے ساتھ کام کیا، لیکن انڈیا میں آرفنیج بچوں کے اکثر لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، اس لیے وہ بچے لیگل سسٹم کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر جو لوگ برے ارادے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بچے آسانی سے شکار بن جاتے ہیں۔ اسمتھ نے آرفن بچوں کے لیے بہت کام کیا، لیکن بعد میں جو ثبوت سامنے آئے اس سے ظاہر ہوا کہ اسمتھ نے ان بچوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اسمتھ نے ان بچوں کو سیکشولی وائلیٹ کیا۔ اسمتھ ان بچوں کو سیکشولی وائلیٹ کرتا تھا اور ان بچوں کو نیکڈ کر کے پورنوگرافی کنٹینٹ بنواتا تھا۔ اسمتھ ان کی پکچرز اور ویڈیوز بناتا تھا۔ 7 سال انڈیا میں رہنے کے بعد اسمتھ نیپال چلا گیا اور وہاں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگا۔ اب تک کے ثبوت کے مطابق اس نے نیپال کے کسی بچے کے ساتھ کوئی غلط کرائم نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے ثبوت چھپا دیے ہوں یا واقعی ہی نیپال کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو، لیکن ریئلٹی کوئی نہیں جانتا۔ جولائی 2022 کو اسمتھ یوکے واپس آ گیا۔ اسمتھ ہمیشہ بچوں کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ ستمبر 2022 کو اسمتھ نے لندن کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول تھامس بیٹریس میں کام کرنا شروع کیا، جہاں ایجوکیشن کا خرچہ $20,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اسمتھ کے اس اسکول میں 2 رولز تھے، ایک ڈیپٹی ہیڈ ٹیچر اور دوسرا ہیڈ آف پیسٹورل کیئر، جس میں اسکول کے بچوں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ دیکھنے سے اسمتھ پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا، لیکن لیگل ٹیم کی اسمتھ پر پوری نظر تھی، کیونکہ انہیں پتہ لگا تھا کہ اسمتھ ڈارک ویب پر انلیگل مٹیریل شیئر کر رہا تھا۔ ڈارک ویب اس وجہ سے بھی بدنام ہے کہ اس پر انلیگل تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں، اور اسمتھ جیسے لوگ اپنے ڈارک ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ان ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسمتھ کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک غلطی کر دی۔ نومبر 2022 کو پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے لندن سے اریسٹ کر لیا گیا۔ جب پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی دی تو انہیں اس کے گھر سے کھلے ثبوت ملے۔ اسمتھ کا لیپ ٹاپ آن تھا، اس پر ڈارک ویب کے فورمز اور چائلڈ پورنوگرافی کے ٹیبز کھلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا ٹیلی گرام بھی لاگ ان تھا۔ جب پولیس نے مزید لیپ ٹاپ کو انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پچھلے 5 سال کی چیٹ ملی جو اسمتھ اور انڈیا کے 2 ٹین ایجرز لڑکوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اسمتھ ان لوگوں کو انلیگل کام کرنے کے پیسے دیتا تھا۔ اسمتھ انہیں بتاتا تھا کہ کیسے بچوں کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے اور ان سے کیسے سیکشل کنٹینٹ بنوانا ہے۔ پھر وہ ٹین ایجرز کمزور غریب بچوں سے ویسے ہی ویڈیوز اور پکچرز بنواتے اور اسمتھ انہیں اس کام کی پیمنٹ کرتا۔ ایک شاکنگ بات یہ تھی کہ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک اسمتھ کا وکٹم بن چکا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اسمتھ نے اسے ایک 8 سال کے بچے کا ریپ کرنے کا بولا اور بدلے میں اس ٹین ایج لڑکے کی اسکول فیس دینے کا وعدہ کیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو اسمتھ کے لیپ ٹاپ سے 1,20,000 بچوں کی انلیگل ویڈیوز اور پکچرز ملی، جن میں 11,000 پکچرز ایسی تھی جو شاید ایک نارمل انسان کے لیے دیکھنا مشکل ہو۔ اسمتھ ڈارک ویب کی کمیونٹیز میں بھی شامل ہو گیا تھا، جہاں اکثر نیا کنٹینٹ شیئر کرنا ہوتا تھا۔ اگر اسمتھ کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو اس کے کرائمز اور بڑھ سکتے تھے۔ 9 اگست 2023 کو میتھیو اسمتھ کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے سیکس آفینڈر رجسٹر میں ڈال دیا گیا۔
اور اس پر سیکشول ہارم پریونشن آرڈر لگایا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے لندن کے پرائیویٹ اسکول میں کسی بچے کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس نے انکار کر دیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کسی اور اسکول کے بچے کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو گائز، جب اپنے ہی کنٹری میں لوگ اپنے غریب لوگوں کی مدد نہیں کرتے تو باہر کے لوگ ایسے ہی پیسوں کا لالچ دے کر نیڈی لوگوں کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی اور سچی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں کامنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔